بہت سارے لوگوں کی طرف سے واٹس ایپ پہ, ٹیلی فون پہ, مختلف ذریعوں سے مجھ تک یہ میسج پہنچ رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ لوگ ڈراموں میں بے انتہا دلچسپی لے رہے ہیں, رو رہے ہیں ڈرامے دیکھ دیکھ کے. ڈرامے سینما گھروں میں چل رہے ہیں, اپنی پوری فیملی, کئی قسطیں ڈراموں کی, ایسے جذباتی ہو رہے ہیں, ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اس کے بعد کبھی دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. اور بڑی تعریفیں, ایسا ڈرامہ, ایسی فلم. تو میرے بھائی یہ لغویات ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جن میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جو لوگ ان چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہیں, اللہ کے قرآن کے مطابق ان میں جنت کی علامت نہیں پائی جاتی. آپ ڈرامے دیکھتے دیکھتے قبر میں چلے جانا, یہ ڈرامے آپ کو اللہ کی جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہے نا, تو یاد رکھو ایک انٹرٹینمنٹ جائز ہوتی ہے جو آپ کی صحت کے لیے اچھا ذریعہ بنتی ہے, آپ کے دماغ کو فریش کرتی ہے. ایک انٹرٹینمنٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہو اور آپ کو غلط میسج دیے جا رہے ہوں. ڈراموں سے, فلموں سے آج تک کوئی سیدھے راستے پہ نہیں چلا. ان ڈراموں نے, ان فلموں میں نے ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کر دیا ہے. کیسے کیسے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں. طلاق دینے کے بعد بیوی اسی گھر میں رہ رہی ہے. آپ بتاؤ, جب ہماری بچیاں یہ چیزیں ڈراموں میں دیکھیں گی تو طلاق کا جو اسلام نے کانسیپٹ دیا اس کا وہ تباہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. بار بار ڈراموں میں حلالہ دکھایا جا رہا ہے, حلالہ. تو کیا میسج جائے گا ان جوان لڑکیوں اور لڑکوں کو جو یہ سب چیزیں دیکھ. مجھے ایک بات بتاؤ, میرے ایک دفعہ بیان شروع ہوئے, کچھ وقت میں نے طلاق کا جائز طریقہ بیان کیا تھا, اسلام میں جائز طریقہ کیا ہے. میں نے 2-3 قسطیں ریکارڈ کروائی, کمپلیٹ کیا, اس کے بعد 1 سال تک موضوع نہیں چھیڑا. لوگوں نے مجھے کہا دوبارہ, میں نے کہا نہیں, کیونکہ ایک چیز کو جب بار بار لوگ سنتے ہیں, چاہے وہ صحیح سینس میں بھی سنے, ان کی نظر میں وہ چیز ہلکی ہو جاتی ہے. میں نے کہا بار بار ایک ٹاپک چھیڑوں گا تو ایسا نہ ہو گھر میں طلاقیں شروع ہو جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ او بھائی, ایک چیز کتاب کی حد تک کہ شریعت نے بتا دی, ایک دفعہ بتا دی, بار بار اسی کو, تو کیا ہوتا ہے. آپ ایک چیز کو بار بار جب سنو گے تو جو چیز انسان بار بار سنتا ہے زبان پر وہ ہلکی ہو جاتی ہے. میں نے کہا اس سے گھروں میں طلاق کا ریشو بڑھنے کا خطرہ کم نہیں ہوگا, ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جائے. تو بتاؤ, ڈراموں میں بار بار طلاقیں دکھائی جا رہی ہیں کہ نہیں دکھائی جا رہی ہیں. فلاں کی پھڈا ہوا, اس نے اس کو طلاق دے دی, ڈیورس پیپر بھیج دیے, وہ طلاق دے, اس نے وہاں شادی کر لی, ادھر طلاق لے لی, ادھر آ گئی, وہ حلالہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا. جب یہ چیزیں گھروں میں چلیں گی, آپ کو کتنا ہی اچھا ڈرامہ لگے, تو یاد رکھو آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. مائیں بچیوں کو سکھاتی تھی, بیٹا ڈولی جا رہی ہے تو اب جنازے کی کھٹولی آئے گی واپس. بتاتے تھے نہیں بتاتے تھے, ہم تو بچپن میں سنتے تھے, بھائی ڈولی جا رہی ہے اب جنازے کی کھٹولی آئے گی, طلاق لے کے نہیں آنا. ہاں, جہاں جائز طلاق ہے ہم تو کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے, اس میں اتنا ظلم جائز نہیں ہے کہ بچی کو بیڑا غرق کر دیا پھر بھی آپ, لیکن اصول تو یہی ہے نا کہ یہ بری چیز ہے. جب بار بار کلچر میں یہ چیز دکھائی جائے گی, شوہر نے تھپڑ مارا بیوی کو, وہ عدالت چلی گئی خلا لینے کے لیے. ہر گھر میں تھپڑ بھی ہوتا ہے, ہر گھر میں گالی گلوچ بھی ہوتا ہے, یہ تو نارمل چیز ہے. تھپڑ مارنا صحیح نہیں ہے, اچھا کام نہیں ہے کہ شوہر بیوی پہ ہاتھ اٹھائے, لیکن سب کچھ ہوتا ہے گھروں کے اندر, وہ بعد میں سب سیٹ ہو جاتا ہے. لیکن ڈراموں میں جب دکھایا جائے گا شوہر نے بیوی پہ تھپڑ اٹھایا, ہاتھ اٹھایا اور وہ چلی گئی عدالت سے خلا لینے, تو کل کس مرد نے غصے میں کسی عورت پہ ہاتھ اٹھا لیا تو عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گی کیا؟ اس تھپڑ کی تلافی 100 دفعہ ہو سکتی ہے, مرد منا سکتا ہے, لیکن عدالت سے جب ڈیورس ہوگی اس کی تلافی نہیں ہوگی. مرد کے دل میں نفرت پیدا ہوگی, اس سے مجھ سے طلاق کیوں مانگی, کیوں گئی ہے ڈیورس لینے کے لیے. بچے تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو ان ڈراموں سے فیملی سسٹم کو جوڑا نہیں جا رہا, جوڑ کے نام پہ توڑا جا رہا ہے. اور میں نے اپنے دوست سے پوچھا, میں نے کہا یہ چیزیں تو فلموں میں پہلے زیادہ دکھائی جاتی تھی, تو ڈراموں پہ اتنا شور کیوں؟ انہوں نے ایک بڑی پوائنٹ کی بات کی. انہوں نے کہا کہ فلموں میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ نارمل ماحول سے ہٹ کر ہوتی ہیں. ڈرامے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گھروں میں ہو رہا ہے وہ دکھایا جائے, اس کو لوگ زیادہ اڈاپٹ کرتے ہیں. کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے, نہ حکومت کنٹرول کر رہی ہے, نہ کوئی کیمرہ والے اس پر کوئی نوٹس لے رہے ہیں. سینما گھروں میں چلنا شروع ہو گئے, صبح و شام اتنے کلپ میرے مجھے لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں, یہ والا مفتی صاحب یہ سین دیکھیے بڑا ٹائٹ سین ہے. کیا ہو گیا تمہیں, پاگل ہو گئے ہو تم بھائی, کیا ہو گیا ہے؟ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں, میں میٹنگیں کرتا ہوں بلا کے کہ یار ٹائم کی بڑی کمی ہے, میرا سارا دن اسی پہ گزرتا ہے یار, بہت سارے کام کرنے ٹائم نہیں مل رہا. جب رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو ندامت کے ساتھ, اللہ کی قسم میری یہ حالت ہے کہ یار آج بہت سارے کام کرنے تھے مگر آج بھی
रह गए। हम हैरान हो रहे हैं, आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे कैसे टीवी के सामने बैठ जाते हो? टाइम कहां से आ रहा है आपके पास? इतना टाइम होना इसकी अलामत है आपका दुनिया में कोई विजन है ही नहीं। जिसका कोई हदफ होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता। तो ये जो ड्रामों फिल्मों में टाइम जाया किया जा रहा है ना, खुदा की कसम मौत के वक्त हसरत का सबब बनेगा। मौत के वक्त अल्लाह ने जिंदगी सिर्फ एक दफा दी है। कुरान के अल्फाज देखो कि मौत के वक्त अगर तुम सारी दुनिया की सारी दौलत खर्च करके भी टाइम वापस लेना चाहोगे ना, ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, अल्लाह फरमाते 1 मिनट तो दूर की बात, 1 मिनट के 1 करोड़ हिस्से कर लो ना, वो भी नहीं मिलेगा। अभी बहुत टाइम दिया अल्लाह ने, अभी बहुत टाइम दिया है। चाहो तो ड्रामों में जाया कर दो, फिल्मों में जाया कर दो, सारा दिन टीवी के सामने बैठ के क्रिकेट के मैच देख के तालियां बजाते रहो, फलाने ये छक्का मारा, फलाने चौका मारा। अभी बहुत टाइम है। लाइफ को खुदा की कसम जितना एंजॉय कर रहे हो 10 से ज़रब देके इससे ज्यादा एंजॉय करो। लेकिन जब मौत का वक्त आएगा तो ये सारे मजे किरकिरे हो जाएंगे। ये गैर मुस्लिमों के काम है, जिनका आखिरत पे यकीन नहीं है, उन पे ये चीजें सूट करती है। उनको मरना नहीं है ना, उनका तो ख्याल है मर जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, उनका ये कॉन्सेप्ट है। तो कहते हैं जिंदगी में जितना जल्दी जल्दी एंजॉय कर सकते हो करो। जिसका आखिरत पे यकीन है उसका कोई हदफ होता है कि मुझे एक जिंदगी मिली है, दोबारा ये जिंदगी नहीं। ये हिंदुओं का नजरिया है कि 7 जन्म होते हैं। इस्लाम कहते हैं एक ही जन्म है, उसके बाद कयामत आ जाएगी, दोबारा कोई जन्म नहीं मिलेगा। और अल्लाह को देखो, अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौत देने के बाद भी आसमानों पे उठा सकते थे ना, और फिर कुर्बे क़यामत में नाजिल करते। अल्लाह ने हजरत ईसा को जिंदा आसमानों पे उठा के ये मैसेज दे दिया कि जिसको कुर्बे क़यामत में नाजिल करना है उसको मौत नहीं दूंगा, आखिर में मौत दूंगा। इसलिए कि मरने के बाद उठा लेता तो तुम्हारे दिमाग में ये तस्वुर आ सकता था कि शायद हमें भी मौत के बाद दोबारा जिंदगी मिल जाए। तो मौत के बाद तो पैगंबरों को भी नहीं मिलती, तुम्हें कहां से मिलेगी? हमें कहां से मिलेगी भाई जिंदगी? तो अपने वक्तों को बर्बाद मत करें, एंजॉय करें।